اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، روز کی طرح اپنے ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے نئے شروع کیے جانے والے چینل بلینڈ آف ہسٹری انگلش کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ اس چینل پر پیش کیے جانے والے محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی انگریزی کانٹینٹ آپ وصول کرتے رہیں۔ ناظرین، جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کربلا کی تاریخ کا ایک بلند ستون ہے۔ جب اور جہاں بھی کربلا کا تذکرہ ہوگا، جناب مسلم ابن عقیل کی قربانی اور ان کی جانثاری کو یاد رکھا جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین معظم، سن 60 ہجری میں حاکم شام کی موت کے بعد جب یہ خبر کوفہ پہنچی تو سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں کچھ شیعہ اکٹھے ہوئے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں قیام پذیر تھے۔ سلیمان بن سرد کے گھر اکٹھا ہونے والے یہ جانتے تھے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر مکہ میں سکونت اختیار کر چکے ہیں۔ سلیمان کے گھر اس ملاقات میں طے کیا گیا کہ سب مل کر امام حسین علیہ السلام کی مدد کریں گے، انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے اور اپنی جانیں بھی ان پر قربان کر دیں گے۔ پھر ان سب نے مل کر امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ اس خط پر سلیمان بن سرد خزائی، مسیب بن نجبہ، رفاعہ بن شداد اور حبیب ابن مظاہر کے بھی دستخط تھے۔ یہ خط امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں 10 رمضان سن 60 ہجری کو مکہ میں پہنچا۔ یہ اہل کوفہ کی جانب سے پہلا خط تھا۔ اس خط کی اطلاع جب کوفہ میں عام ہوئی تو کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنا شروع کیے تاکہ کوفہ پر امام حسین کی حکومت قائم ہو جانے کی صورت میں انہیں بھی اقتدار میں کوئی حصہ مل جائے۔ حالانکہ یہ لوگ امام علی علیہ السلام کے شیعہ بھی نہیں تھے بلکہ مطلب پرست خارجی تھے۔ لہٰذا جب حالات بدلے اور کوفہ پر ابن زیاد مسلط ہو گیا تو یہی لوگ کربلا میں موجود یزیدی لشکر میں شامل ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلواریں اٹھا لیں۔ تاریخ نویسوں نے ان کے سرداروں کے نام شیس بن ربعی، حجار بن ابجر، یزید بن الحارث، یزید بن رویم، عزرہ بن قیس، عمر بن الحجاج زبیدی اور محمد بن عمیر تمیمی لکھے ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب مکہ میں امام حسین علیہ السلام کا محاصرہ شروع ہو چکا تھا اور پوری مملکت اسلامی میں کسی بھی شہر والوں نے آپ کی حمایت کا اعلان نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی نے آپ کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی تھی۔ ان حالات میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ کوفہ والے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیں گے، کوفہ میں جو پہلا رد عمل یزید کے خلاف سامنے آ چکا تھا اسے امام حسین علیہ السلام نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، باوجود یہ کہ آپ اس کے انجام سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ حالات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ایک بیدار اور باصلاحیت قائد اور رہبر کی حیثیت سے جو بات آپ پر لازم بنتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کوفہ کی جانب فوری طور پر اپنا نمائندہ روانہ کر دیں اور یہ قدم اٹھانے میں کسی قسم کی تاخیر نہ فرمائیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا کوفہ والوں کے مطالبے پر اپنی جانب سے نمائندہ خاص روانہ کرنا اور خود تشریف نہ لے جانا یہ ان تمام اعتراض کرنے والوں کے لیے جواب ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ والوں کی ذہنیت کا علم نہ تھا اور یہ کہ آپ اس تحریک کے انجام سے بے خبر تھے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور خط کے ذریعے کوفہ والوں کو آپ کا اس طرح تعارف کروایا کہ وہ یعنی مسلم ابن عقیل میرے چچا زاد بھائی ہیں، وہ میرے اہل بیت میں سے ہیں اور میرے معتمد ہیں یعنی میرے قابل اعتماد ہیں۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے یہ جملے حضرت مسلم کی عظمت کو واضح کرتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے
کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت یعنی ریزمبلنس بہت زیادہ تھی۔ اس بات کو ابن حجر نے صحیح بخاری کی شرح میں بھی بیان کیا ہے۔ ناظرین، حضرت مسلم ابن عقیل کی ولادت 7 یا 8 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت عقیل بن ابی طالب علیہ السلام تھے، جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت مسلم کی والدہ ماجدہ کے اسم گرامی کے سلسلے میں کچھ مآخذ نے ان کا نام جناب خلیلہ بتایا ہے، جن کا تعلق کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک آبادی سے تھا، اور خاندانی طور پر آپ قبیلہ بنی نبت سے تعلق رکھتی تھیں۔ ہم یہاں آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ایک جھوٹی روایت کچھ مصادر میں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عقیل بن ابی طالب نے حاکم شام سے ایک کنیز کی درخواست کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تیرے بیٹے کے خلاف لڑے گا۔ اس قصے کا جھوٹ اتنا واضح ہے جس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب 37 ہجری میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی فوج کو صفین کے لیے تیاری کا حکم دیا تو اپنی فوج کے میمنہ پر امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن جعفر اور حضرت مسلم بن عقیل کو قرار دیا۔ اب جو لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو حاکم شام کی کنیز کا بیٹا بتاتے ہیں، ان کے حساب سے جناب مسلم کی عمر شہادت کے وقت 30 سال سے کم بنتی ہے، اور جبکہ آپ کی شہادت 60 ہجری میں ہوئی ہے تو صفین کے وقت آپ کی عمر 10 سال سے کم ہی رہی ہوگی، جبکہ امام علی علیہ السلام 10 سال سے کم عمر کے بچے کو میمنہ سپرد نہیں فرما سکتے تھے، اور پھر بنی ہاشم کے دوسرے جوان جنہیں امام علی علیہ السلام نے صفین میں میمنہ عطا فرمایا تھا، ان کی عمریں بھی 30 سال سے زیادہ تھیں، لہٰذا اس موقع پر جناب مسلم کی عمر بھی تقریباً 30 برس ہی تھی اور شہادت کے وقت 52 یا 53 سال کی تھی۔ دوسرے یہ ہے کہ 60 ہجری میں کوفہ کے سیاسی حالات دھماکہ خیز تھے۔ ان بحرانی حالات میں امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل جیسے پختہ سیاسی بصیرت رکھنے والے نہایت تجربہ کار شخص کا انتخاب فرمایا۔ ناظرین، جب ہم کوفہ میں حضرت مسلم کی موجودگی کے زمانے کا تجزیہ کرتے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل کو ایک جنگ آزمودہ سیاسی بصیرت رکھنے والا اور ایسے حالات میں بہترین منصوبہ بندی کرنے والے کے طور پر پاتے ہیں۔ کوفہ میں انقلاب کی صورتحال تھی، حالات بہت خراب تھے۔ ان حالات میں ایک ناتجربہ کار جوان کو امام حسین علیہ السلام کی جانب سے بھیجا جانا صحیح معلوم نہیں ہوتا، اور پھر جو کچھ حضرت مسلم نے انتظامات کیے ان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایک منجھے ہوئے سیاستدان اور تجربہ کار دلاور تھے، نہ کہ ناتجربہ کار نوجوان۔ ناظرین، حضرت مسلم نے اسلامی فتوحات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ مورخ واقدی نے اپنی کتاب فتوح الشام میں اس کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال حضرت مسلم 5 شوال سن 60 ہجری کو کوفہ میں داخل ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق کوفہ میں سب سے زیادہ قابل اعتماد شخص کے گھر میں اترے۔ شیخ مفید نے یہ گھر جناب مختار ثقفی کا لکھا ہے، اور مسعودی، ابن حجر اور شیخ عباس قمی نے جناب اوسجہ کا گھر لکھا ہے، جن کے بیٹے مسلم بن اوسجہ کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت مسلم کوفہ میں مخفیانہ طور پر تشریف لائے اور رازداری کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت اور حمایت لینے کا عمل شروع کیا، اور 12 سے 40 ہزار تک لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ جناب مسلم نے یہ تمام حالات امام حسین علیہ السلام کو لکھ بھیجے اور کوفہ آنے کی درخواست کی۔ امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج سن 60 ہجری مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ امام علیہ السلام کی روانگی کی مفصل تفصیلات ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کی نظر کر چکے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے کوفہ پہنچنے سے پہلے یزید کا بھیجا ہوا ابن زیاد کوفہ میں داخل ہو گیا۔ ابن زیاد نے نقاب ڈال رکھی تھی اور لوگوں کو حجازی سلام کر رہا تھا، جس سے لوگوں نے یہ دھوکہ کھایا کہ یہ امام حسین ہے۔
ابن زیاد نے لالچ، دھوکہ، دھوس، دھمکی کے ذریعے اپنا تسلط کوفہ پر برقرار کر لیا اور جناب مسلم کے مددگاروں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ جناب مسلم تنہا اور بے یاور و مددگار رہ گئے۔ حضرت مسلم کوفہ کی گلیوں میں اس طرح تنہا اور بے سہارا پھر رہے تھے کہ انہیں راستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ رات کی تاریکی میں حیران و پریشان ہو کر جدھر رخ ہوتا ادھر چل پڑتے، یہاں تک کہ آپ محلہ کندہ میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک عورت دروازے پر کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ ناظرین، توآ نام کی اس خاتون نے آپ کو پناہ دی اور اپنے گھر کے اندر لے گئی، اور پھر اس کے بیٹے نے جناب مسلم کو اپنے گھر میں دیکھ کر انعام کے لالچ میں ابن زیاد کو خبر کر دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث بن قیس کندی کی سربراہی میں لشکر بھیج کر حضرت مسلم کو امان دینے کے بعد گرفتار کر لیا۔ جب تک آپ زخموں سے چور نہ ہو گئے، کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ آپ کے نزدیک آ جاتا۔ آپ کو امان دینے کے بعد ابن زیاد نے 9 ذوالحجہ 60 ہجری کو نہایت بے دردی سے دارالعمارہ سے آپ کو نیچے گروا کر شہید کروا دیا۔ پھر پہلے بنی ہاشم، پھر جناب مسلم ابن عقیل کا سر تن سے جدا کر کے لاش کو کوفہ کی گلی کوچوں میں رسی باندھ کر گھسیٹا گیا، اور اس طرح بنی امیہ نے بنی ہاشم کی ایک اور شخصیت کے خون سے اپنے دامن کو داغدار کر لیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ تعلیمات محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور اللہ کی مخلوق میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔